غزوہ احد کے موقع پر رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چند صدمات پیش آئے اور ان صدمات کی وجہ متعدد صحابہ کرام کی کچھ لغزشیں اور غلطیاں بھی تھیں، لیکن رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو جن سے یہ غلطیاں سرزد ہوئی تھیں کوئی سختی کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں فرمایا، کوئی ایسی سرزنش نہیں کی کہ جو سختی کی تعریف میں آتی ہو، بلکہ ان کو تسلی دینے کا ہی رویہ اختیار فرمایا۔ تو اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرز عمل اور اس رویے کی تعریف فرمائی ہے، بلکہ آگے بھی یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ اسی طرز عمل اور اسی رویے کو جاری رکھیں اور اس کو جاری رکھتے ہوئے اپنے ساتھیوں اور صحابہ کرام کے ساتھ کس طرح کا معاملہ فرمائیں۔ چنانچہ اگلی آیت میں اسی کا بیان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ان اللہ یحب المتوکلین۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ان واقعات کے بعد اللہ کی رحمت ہی تھی جس کی بنا پر اے پیغمبر تم نے ان لوگوں سے نرمی کا برتاؤ کیا۔ اگر تم سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے آس پاس سے ہٹ کر تتر بتر ہو جاتے ہیں، لہذا ان کو معاف کر دو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور ان سے معاملات میں مشورہ لیتے رہو۔ پھر جب تم رائے پختہ کر کے کسی بات کا عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ یقیناً توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے جملے میں تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم خوئی کی تعریف فرمائی گئی ہے کہ فبما رحمت من اللہ لنت لهم۔ فا عربی زبان میں کسی واقعے کے نتیجے میں یا اس کے بعد آنے والے واقعے کو ظاہر کرنے کے لیے آتی ہے، تو فا سے یہاں مراد یہ ہے کہ جو واقعات احد میں پیش آئے ان واقعات کے بعد، ان کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ تم ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے رہے، اور یہ ان الفاظ میں اس طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ یہ نرمی کا برتاؤ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نتیجے میں کیا۔ اور کسی بھی شخص کو اگر دنیا میں چاہے وہ نبی ہو یا غیر نبی ہو کوئی اچھا معاملہ کرتا ہے تو وہ اس کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہوتا، بلکہ اللہ جل جلالہ کی رحمت کے نتیجے میں وہ اس اچھائی کی طرف آتا ہے، تو اس کی طرف بھی اشارہ فرما دیا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر تم سخت مزاج ہوتے، غلیظ القلب اور سخت دل ہوتے تو لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ لوگ تمہارے آس پاس سے ہٹ کر تتر بتر ہو جاتے۔ یعنی اس نرم خوئی کا ایک فائدہ یہ ظاہر فرمایا کہ یہ نرم خوئی، خوش اخلاقی اگر آپ کے اندر نہ ہوتی تو مخلوق کی اصلاح کا جو کام ہم نے آپ کے سپرد کیا ہے وہ حسب منشا انجام نہ پاتا، لوگ آپ کے ذریعے اپنی اصلاح کا فائدہ حاصل کرنے کے بجائے آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ اور اسی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ
ارشاد و اصلاح اور تبلیغ کے کیا آداب ہیں۔ جو شخص لوگوں کی اصلاح اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے کام کے لیے کھڑا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ صفات اپنے اندر پیدا کرے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سختی برداشت نہیں ہو سکتی تو پھر کس کی مجال ہے کہ وہ تشدد اور بدخلقی کا معاملہ کر کے اللہ کے مخلوق کو اپنے گرد جمع کرے اور ان کی اصلاح کا فریضہ انجام دے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم ذات ہے اور آپ سے بڑھ کر کوئی افضل اس کائنات میں ہو نہیں سکتا، اس کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ کج خلقی کا معاملہ کرتے تو لوگ ادھر ادھر ہو جاتے، تو پھر عام آدمی کیسے اس بات کا تصور کر سکتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ سختی کا معاملہ بھی کرے اور پھر ان کی اصلاح کی توقع بھی رکھے۔ اس کے بعد فرمایا فاعف عنہم، یعنی ان سے جو غلطی ہو گئی ہے اس کو آپ معاف فرما دیں۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ جو آدمی دوسروں کی اصلاح کے لیے کھڑا ہو تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ عام لوگوں کی غلطیوں کا بدلہ نہ لیا کرے، بلکہ عفو و درگزر سے کام لے، معافی سے کام لے، برا کہنے والوں پر مشتعل نہ ہو اور ایذا دینے والوں سے نرمی کا معاملہ کرے۔ پھر فرمایا واستغفر لہم، یعنی صرف اتنا ہی نہیں کہ آپ ان کو معاف کر دیں بلکہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی مغفرت طلب کریں، جس میں یہ ہدایت ہے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ خود آپ ان کی تکلیف پہنچانے پر صبر کریں بلکہ دل سے ان کی خیر خواہی نہ چھوڑیں، اور چونکہ سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کی آخرت درست ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو بچانے کے لیے ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں۔ اور پھر اس کے بعد اور آگے بڑھ کر یہ فرمایا وشاورہم فی الامر، اور اپنے معاملات میں ان سے مشورہ لیا کریں۔ یہ خاص طور پر غزوہ احد کے سیاق میں اس ہدایت کا ذکر کرنے کا ایک منشا یہ ہے کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر صحابہ کرام سے مشورہ لیا تھا کہ آیا دشمن کا مقابلہ شہر بند ہو کر کیا جائے یا باہر نکل کر کیا جائے۔ اس میں رائے اکثریت کی یہ بنی کہ باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اور باہر نکل کر مقابلہ ہوا، لیکن جو تکلیف مقدر میں پہنچنی تھی وہ پہنچی۔ تو کسی کے دل میں خیال ہو سکتا تھا کہ یہ سارے مسائل اس لیے پیش آئے کہ مشورہ کیا گیا، اور اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہی سے کوئی اپنا فیصلہ کر دیتے تو شاید یہ واقعات پیش نہ آتے۔ تو یہ اس غلط فہمی کا ازالہ کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوا کہ یہ غلطیاں یا یہ صدمے مشورے کی وجہ سے پیش آئے ہوں، اس کے اسباب تو کچھ اور تھے جو پہلے گزر چکے، لہذا آئندہ بھی مشورہ جاری رکھیں وشاورہم فی الامر۔ اور یہیں سے اسلامی سیاست کا ایک بہت بڑا اصول طے کر دیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی حکمران ہو اس کو اپنے معاملات چلانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں سے مشورہ کرے۔ اسی کو سورہ شورا کے اندر فرمایا گیا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ مسلمانوں کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں، اور یہی ایک اہم اصول ہے جس کی بنیاد پر اسلامی حکومت چلائی جاتی ہے۔ لہذا جو اسلامی حکومت کا حکمران ہو اس کے ذمے شرعاً واجب ہے کہ وہ لوگوں سے مشورہ کیا کرے۔
یہاں تک کہ فقہاء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی امام یعنی حکمران حکومتی معاملات میں مشورہ نہ کرے تو وہ اس کی وجہ سے معزولی کا مستحق ہے. اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ دوسرے مسلمانوں سے مشورہ فرمائیں، حالانکہ آپ ہر طرح کے گناہوں سے معصوم تھے اور آپ کو وحی کے ذریعے بھی ہدایات ملتی تھیں، تو اس کے باوجود آپ کو مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا. اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ بعد میں آنے والے حکمرانوں کو تو اور زیادہ اہمیت سے اس حکم پر عمل کرنا ضروری ہے. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت تھی کہ آپ اہم معاملات میں صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت احدا قط اکثر مشورۃ لاصحابہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے والا نہیں دیکھا. یہ روایت مسند احمد میں مروی ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ آیت کی تفسیر میں ایسے بہت سے معاملات کا حوالہ دیا ہے جن میں آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا. البتہ شریعت کا ایک اصول یہ ہے کہ چند بنیادی احکام دینے کے بعد ان کی عملی تفصیلات کو ہر دور کے اہل حل و عقد پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ اس کی تفصیلات وہ طے کر لیں. بنیادی طور پر ایک اصول بتا دیا جاتا ہے اور پھر اس کی جزوی تفصیلات ہر دور کے اپنے حالات کے مطابق اس دور کے اہل فکر پر چھوڑ دی جاتی ہیں. تو یہاں پر بھی شریعت نے شورا کا کوئی خاص طریقہ ہمیشہ کے لیے مقرر نہیں فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ اس مشورے کا طریقہ کار کیا ہو، کن لوگوں کو مشورے میں شامل کیا جائے، شورا کی حیثیت ترکیبی کیسے ہو، بلکہ تفصیلات ہر دور کے اہل بصیرت پر چھوڑ دی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان باتوں کی تفصیلات طے کر سکتے ہیں. لہذا اس شورا کا کوئی خاص ڈھانچہ شرعاً ضروری اور واجب نہیں ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ کوئی کمیٹی یا باضابطہ کوئی اسمبلی ہو اور اس کے ارکان متعین ہوں اور ہر معاملے میں انہی سے مشورہ کیا جائے. ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں کوئی باقاعدہ منتخب مجلس شورا قائم کر لی جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجلس شورا متعین نہ ہو بلکہ امام یعنی حکمران اس دور کے اہل رائے لوگوں کا انتخاب کر کے ان سے مشورہ کر لے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ کبھی کچھ لوگوں کو جمع کر کے ان سے مشورہ کر لے اور کبھی دوسروں سے مشورہ کر لے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی صلاحیتوں کے لحاظ سے ایک معاملے میں کسی ایک گروہ سے مشورہ کیا اور دوسرے معاملے میں دوسرے فریق سے مشورہ کر لیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے تعامل میں خلافت راشدہ تک ایسا نہیں تھا کہ کوئی باقاعدہ باضابطہ مجلس شورا اس طرح بنائی گئی ہو جیسے آج کل اسمبلی کے ارکان باقاعدہ انتخاب سے مقرر کیے جاتے ہیں، بلکہ شورا کے اصول پر سادگی سے عمل کر لیا جاتا تھا اور خلیفہ اہم حضرات سے مشورہ کر کے اس بات کا اطمینان کر لیتا تھا کہ جو بات مشورے سے طے ہوئی ہے وہ امت کے اجتماعی ضمیر کی نمائندگی کرتی ہو. لیکن بدلتے ہوئے حالات میں اس کا کوئی منظم ڈھانچہ مقرر کرنا مناسب ہو تو وہ بھی شورا کے وسیع مفہوم میں شامل ہے. اور یہی درحقیقت اسلام کے احکام سیاست کا حسن ہے کہ اس میں چند بنیادی اصول متعین فرما کر تفصیلات ہر دور کے اہل بصیرت پر چھوڑ دی ہیں. وجہ یہ ہے کہ اسلام کے احکام نہ کسی ایک خطے سے مخصوص ہے نہ کسی ایک زمانے سے. لہذا یہ مشاہدہ ہے کہ علاقوں قوموں کے مزاج زمانے کی تبدیلیوں کے مطابق مصلحت کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں. چنانچہ کوئی معاشرہ ایسا ہو سکتا ہے جہاں شورا کا کوئی مخصوص ڈھانچہ بنانا ممکن نہ ہو یا مصلحت کا تقاضا نہ ہو، اور دوسری طرف یہ بھی ممکن ہے کہ کسی معاشرے میں شورا کے تصور کو اس طرح ڈھیلا ڈھالا چھوڑنے سے خرابیاں پیدا ہوں. اس لیے
اسلامی شریعت نے یہ دروازہ کھلا رکھا ہے کہ ہر دور اور ہر خطے میں وہاں کی ضروریات اور مصلحتوں کے مطابق شورا کا طریقہ کار متعین کیا جا سکتا ہے۔ آج کے دور میں اگر شورا کے قاعدے کو بالکل ڈھیلا ڈھالا چھوڑ دیا جائے اور امیر کے ثوابدید پر رکھا جائے کہ وہ کس سے اور کس حد تک مشورہ کرے، تو اس میں بہت سے مفاسد کا اندیشہ ہے۔ اس لیے بظاہر اس دور میں ایک باقاعدہ مجلس شورا کا تعین ہی مناسب ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یعنی جب مشورے کے بعد تم کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کر کے اس پر عمل کرو۔ یہاں یہ مسئلہ زیر بحث آتا ہے کہ شورا کی قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں حیثیت کیا ہے اور اس کے کیا اختیارات ہیں۔ یعنی اگر اہل شورا خلیفہ کو یا امیر مملکت کو کوئی متعین مشورہ دیں تو امام کے ذمے یعنی حکمران کے ذمے اسے قبول کرنا لازم ہے یا نہیں۔ دوسرے الفاظ میں اہل شورا کا قول یا ان کا کوئی فیصلہ حکمران کے ذمے واجب التعمیل ہے یا نہیں۔ اور اگر کسی موقع پر ایسا ہو کہ اہل شورا کا ایک مسئلے پر اتفاق ہو یا اکثریت کا اتفاق ہو اور خود حکمران کی اپنی رائے اس کے خلاف ہو تو اس صورت میں وہ اہل شورا کے قول پر عمل کرے گا یا اپنی رائے پر عمل کرے گا۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے اور اس میں فقہاء کرام کی اور اسلامی سیاست کے مفکرین کی رائے بھی مختلف رہی ہیں۔ زیادہ تر حضرات کا رجحان اس طرف ہے اور بظاہر قرآن کریم کے الفاظ سے بھی وہی بات زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ وہ امیر جو بہت سی صفات اہلیت کی شرائط پر پورا اترتا ہو وہ مشورہ کرنے کا تو پابند ہے، یعنی اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اہل رائے حضرات سے مشورہ کرے، اگر مشورہ نہیں کرے گا تو گناہ کا مرتکب ہوگا۔ لیکن جب اہل شورا کی باتیں سن لے اور ان سب کے دلائل پر مطلع ہو جائے تو اس کے بعد آخری فیصلہ اسی امیر کا ہے۔ لہذا اگر فرض کرو کہ تمام شورا کے افراد کی آراء اور ان کے دلائل سننے کے بعد امیر یہ سمجھے کہ یہ جو فیصلہ کیا جا رہا ہے یا جو رائے دی جا رہی ہے شورا کی طرف سے وہ درست نہیں ہے اور امت کے مفاد میں نہیں ہے، تو وہ اس کے خلاف بھی عمل کر سکتا ہے اور اس کو پھر اللہ پر بھروسہ کر کے اپنا عمل کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات حضرات کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، شورا کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ جب امام کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ شورا سے مشورہ لے تو اگر وہ کوئی مشورہ دے رہی ہے، متفقہ طور پر دے رہی ہے، تو پھر حکمران کو اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ دونوں قسم کے موقف اپنے اپنی جگہ پر بیان کیے گئے ہیں اور دونوں کے پاس کچھ دلائل بھی ہیں، لیکن قرآن کریم کے اسلوب اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل اور خلافت راشدہ کے طرز عمل کو مد نظر رکھ کے جو بات نظر آتی ہے وہ یہ کہ اصل بات تو یہی ہے کہ امیر پر شورا کے فیصلے کی پابندی لازم نہیں، اس لیے کہ لفظ شورا یا مشورہ بذات خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مشیر کا قول مشورہ لینے پر لازم نہ ہو۔ مشورے کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے سے ایک رہنمائی حاصل کر لی گئی، اس کی رائے معلوم کر لی گئی، لیکن جب کوئی کسی سے مشورہ لیتا ہے تو مشورہ لینے کے بعد یہ لازم نہیں ہو جاتا کہ دوسرا جو مشورہ دے اس پر ضرور ہی عمل کرے۔ اور
حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ایسی واضح بات ہے جس کو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی کنیز بھی سمجھ گئی تھی. جب انہیں آزادی ملنے کی وجہ سے یہ اختیار ملا کہ وہ اپنے شوہر سے اپنا نکاح قائم رکھیں یا ختم کر دیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ نکاح قائم رکھیں. اس پر انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اتامرونی، کیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں؟ مطلب یہ تھا کہ اگر حکم ہے تو سر آنکھوں پر، اور اگر مشورہ ہے تو مجھے اختیار ہوگا کہ چاہوں تو اس کو قبول کروں چاہے نہ کروں. اس پر آپ نے ارشاد فرمایا انما انا شافع، کہ نہیں میں تو صرف سفارش کر رہا ہوں، کوئی حکم نہیں دے رہا. اس پر حضرت بریرہ نے فرمایا لا حاجت لی فی، یعنی اب مجھے ان شوہر کی ضرورت نہیں ہے، یعنی میں یہ سفارش یا مشورہ قبول نہیں کرتی. اور جب انہوں نے سفارش قبول نہیں کی تو اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی نکیر نہیں فرمائی کہ تم نے میرا مشورہ کیوں قبول نہیں کیا. تو مشورے کی تو طبیعت ہی یہ ہے کہ اس کی پابندی مشورہ کرنے والے پر لازم نہ ہو، اور قرآن کریم میں امیر کو مشورے ہی کا حکم دیا گیا ہے. لہذا اصل حکم یہی ہونا چاہیے کہ شورا کا مشورہ مشورے ہی کے درجے میں رہے اور امیر اس کے بعد دلائل کی روشنی میں فیصلہ کرے. لیکن یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ بات کسی ایسے جمہوری حکمران کے بارے میں نہیں کہی جا رہی جو کسی قسم کی صفات اہلیت کو مد نظر رکھے بغیر صرف ووٹوں کی اکثریت کی بنیاد پر بسر اقتدار آ گیا. یہ بات اس امیر کے بارے میں کہی جا رہی ہے جس کے انتخاب میں صفات اہلیت کو سب سے پہلے مد نظر رکھا گیا، کیونکہ یہ بات اسلامی خلیفہ کی ہو رہی ہے، کسی سیکولر جمہوری حکمران کی نہیں. لہذا پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ یہ اختیار کہ وہ شورا کے خلاف کوئی فیصلہ کر سکے صرف اس حکمران کو حاصل ہو سکتا ہے جو ان تمام صفات کا حامل ہو جو ایک خلیفہ کے لیے یا امیر حکومت کے لیے شرعاً مقرر ہیں، اور جس کو تمام امت کے اہل حل و عقد نے منتخب کیا ہو اور اس بات کا اعتراف کیا ہو کہ یہ ایسے فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی حکمران کی حکومت ایک بادشاہ کی طرح مطلق العنان حکومت نہیں ہوتی جس کی زبان ہی قانون بن جائے، بلکہ وہ ان الحکم الا للہ کے تحت حکومت کر رہا ہوتا ہے. لہذا وہ شریعت کے تمام احکام کا تو پہلے ہی پابند ہے، قرآن و سنت اور اجماع امت کا پہلے ہی پابند ہے. لہذا وہ جو کوئی فیصلہ کرے گا اس پر یہ روک تو پہلے ہی سے عائد ہے کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف نہ جائے. اسی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہ انصاف کا پورا لحاظ رکھے، اور اگر اس کے خلاف کرے گا تو اول تو اللہ تعالیٰ کی معصیت میں اس کا کوئی حکم قابل قبول نہیں، اس لیے اس کو عدالت کے ذریعے بھی ختم کرایا جا سکتا ہے. اور اگر پھر بھی وہ راہ راست پر نہ آئے تو فسق کا مرتکب ہونے کی بنا پر وہ معذوری کا مستحق ہے. لہذا شورا کا پابند نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو غیر محدود اختیارات مل گئے اور وہ بالکل مطلق العنان ہو گیا ہے، بلکہ وہ پھر بھی قرآن و سنت کے احکام کا پابند ہے، اور اس کے خلاف کام کرے تو اس کے کام کو عدالت میں چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے اور وہ معزول بھی ہو سکتا ہے. لہذا اب جو شورا کا کام ہے وہ اس دائرے میں ہے جو مباحات کا دائرہ ہے. اس دائرے میں اگر وہ تمام اہل شورا سے مشورہ کرنے اور تمام حالات کے سامنے آ جانے کے بعد کوئی ایک موقف اختیار کر لیتا ہے تو اس میں وہ مطلق العنانی پیدا نہیں ہو سکتی جو بادشاہوں کے طریقے میں ہوا کرتی ہے. ایک اور عظیم نقطہ یہ ہے کہ امام کا فرض ہے کہ وہ مشورہ ضرور کرے اور مجلس شورا میں خود موجود ہو تاکہ تمام آراء کو غیر جانبداری سے دلائل کے ساتھ سنے اور اس کے بعد پھر کسی نتیجے پر پہنچے. یہ بات درست نہیں ہے کہ مجلس شورا کہیں اور بیٹھی ہو اور امیر صاحب اس میں موجود نہ ہوں، اور جب شورا کی رائے آئے تو وہ تمام آراء کے دلائل سنے بغیر اس کے خلاف کوئی فیصلہ کر دے. لہذا
ان نکات کے تابع اصل حکم تو یہی ہے کہ ایسے امیر کو جو تمام ضروری صفات کا حامل ہو، شورا کے خلاف فیصلہ کرنے کا حق بھی حاصل ہے۔ البتہ بعض حالات ایسے ہو سکتے ہیں جن میں امیر کو یا خلیفہ کو کسی خاص دائرے میں شورا کے فیصلوں کا پابند کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی صفات کا حامل امیر ملنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے جو تمام شرائط کا پوری طرح جامع ہو۔ زمانے کے انحطاط کی وجہ سے بعض شرائط میں نرمی برتنا ضروری ہو جاتا ہے، لہذا اگر امیر کی شرائط میں زمانے کے تغیر کے بنا پر کوئی نرمی برتی گئی ہے تو ایسے نچلے معیار پر کسی امیر کو منتخب کرنے کے بعد اس کو اتنا بڑا مقام دے دینا کہ وہ شورا کے فیصلوں کی خلاف ورزی کر سکے، اس سے مفاسد پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ لہذا اگر ان حالات میں یہ کہا جائے کہ ایسا امیر اہل شورا کی رائے کو بالکل ہی رد نہیں کر سکتا تو یہ بھی کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہوگا۔ اور اس آیت کے اندر ایک آخری بات یہ ہے کہ جو فرمایا گیا کہ جو بھی ارادہ کرو اس چاہے وہ مشورے کے مطابق ہی ارادہ کیا گیا ہو یا امام اور امیر اپنی رائے سے اس نتیجے پر پہنچا ہو، دونوں صورتوں میں جب عمل کرو تو اللہ پر بھروسہ کرو، فتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ عظیم تعلیم دی گئی ہے کہ جتنے اسباب ہیں صحیح منزل تک پہنچنے کے وہ سارے اختیار کرنے کے بعد بالآخر بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ ایک طرف تعلیم یہ بھی دی گئی ہے کہ اسباب اختیار کرو، جو اسباب کسی مقصد تک پہنچانے والے ہیں ان کو اختیار کرنا بھی شریعت ہی کا حکم ہے، لیکن بھروسہ ان اسباب پر نہیں ہونا چاہیے۔ بھروسہ اللہ جل جلالہ کی مشیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اس کی رحمت پر ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ اسباب تو اختیار کر لیے لیکن اس کا نتیجہ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لہذا ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ ہماری ان تدبیروں کو کامیاب بنائے۔ مثلا سارا کچھ مشورہ کرنے کے بعد فرض کیجئے کہ طے کر لیا گیا کہ جو دشمن حملہ آور ہو رہا ہے اس کا مقابلہ باہر نکل کر کیا جائے، فیصلہ تو کر لیا اور بظاہر حالات جو اپنے مناسب صورت تھی اس کو اختیار کر لیا گیا، لیکن اس صورت کو کامیاب بنانا کس درجہ وہ کامیاب ہوگی یہ سارا اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، لہذا اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ ہی سے طلب کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ ہماری اس تدبیر کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے۔ اور پھر اسی کو مزید مؤکد کرنے کے لیے فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، یقیناً اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توکل کرنے کا معنی وہی ہے کہ اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی قدرت پر بھروسہ رکھا جائے کہ میری اس تدبیر میں وہ کامیابی عطا فرمائیں گے۔